صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی، اس سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس لقب سے مشہور تھے؟ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم صادق الوعد الامین، سچ بولنے والے، وعدے کی وفا کرنے والے اور امانت دار کی حیثیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری سوسائٹی کے اندر مشہور تھے۔ سچائی، سچ بولنا یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ نبی کا راستہ ہے، اور سب سے زیادہ سچ اللہ کا کلام، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ اور ایمان تو کہتے ہی اسے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کا دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار کرنا، اس کا نام ہے ایمان۔ سچائی یہ نبی کا راستہ۔ ایک مومن اپنی زبان سے کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، بولنا ہی نہیں چاہیے۔ اگر قرآن مقدس کا مطالعہ کریں تو کئی انبیاء کے حوالے سے قرآن نے کہا صدیق النبیہ، صدیق النبیہ، صدیق النبیہ۔ ہر نبی سچ بولنے والے، اور دنیاوی معاملات کے اندر جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ سچ بولتے ہیں تو پھر سمجھدار لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، جو دنیاوی معاملے میں سچ بولتا ہو وہ اللہ کے معاملے میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ لوگوں نے ان کی دعوت قبول کر لی۔ سچ یہ نبی کا راستہ۔ اب سچ کی طاقت کیا ہے؟ سچ کی قوت کیا ہے؟ آج کا باپ بہت مال کمانے میں مصروف ہو جاتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میرا مال بڑھاپے میں مجھے کام آئے گا، جھوٹ سچ غلط جیسے تیسے کر کے مال اکٹھا کرتا ہے۔ ایسے ہی بیٹے کے بارے میں غور کرتا ہے اور تمنائے لیے بیٹھتا ہے کہ میرا بیٹا مجھے بڑھاپے میں کام آئے گا، ساتھ دے گا، جب میں چلنے کے لائق نہیں رہوں گا تو یہی بچہ کما کر کے مجھے کھلائے گا۔ یہ دو چیزیں جس پر ایک باپ، ایک فیملی، معاشرے کا انسان ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اور اسے یہ اطمینان ہوتا ہے یہ میرے بڑھاپے کا سہارا، مال بھی بیٹا بھی۔ اب قرآن نے اس پر سے پردہ اٹھایا۔ تم سمجھتے ہو یہ دنیا میں تمہیں کام آئیں گے، تم سمجھتے ہو یہ آخرت میں تمہیں کام آئیں گے؟ قرآن نے کہہ دیا یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ تمہارا مال تمہیں نفع پہنچائے گا نہ تمہارے بیٹے تمہیں نفع پہنچائیں گے۔ وہ مال ہیرا پھیری کر کے جو تم نے جمع کر لیا، سرمائے کو اکٹھا کر لیا، دولت کا انبار لگا لیا، آسائش کے سارے سامان تم نے خرید لیے، تم نے یہ نہیں سوچا کہ سچ بول کر حاصل کیا یا جھوٹ بول کر۔ یہ چند دنوں کا دنیا کا عیش تو تمہیں یہ مال دے سکتا ہے، آخرت میں نفع نہیں پہنچائے گا۔ وہ بیٹا
جس کے مستقبل کو تابناک بنانے کے لیے تم نے دکانیں خرید کر رکھی کہ میرا بیٹا بڑا ہو کر کے آرام سے زندگی گزارے، حلال سے کمایا تو سبحان اللہ، لیکن غلط راہ سے اگر تم نے کمایا ہے اور بیٹے کے لیے کمایا، تو کسی نے ایک بہت پیاری بات کہی، افسوس سے اس شخص پر جو کسی کی دنیا بنانے کے لیے خود کی آخرت برباد کرتا ہے۔ کبھی کبھی انسان اپنے بچوں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کر بیٹھتا ہے، برباد کر بیٹھتا ہے۔ اب قرآن نے واضح طور پر فرما دیا، یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت کے دن مال نفع نہیں پہنچائے گا، بیٹا نفع نہیں پہنچائے گا، بیٹے نفع نہیں پہنچائیں گے۔ اب آ رہی ہے وہ بات جو نبی کا راستہ ہے، جس راستے پر چلنے کی تم دعا کرتے ہو نا، اگر اس راستے پر چلے جو نبی کا راستہ ہے تو وہ چیز تمہیں قیامت میں اس وقت نفع پہنچائے گی جب تمہارا مال بھی نہیں پہنچائے گا، نہ تمہارے بیٹے نفع پہنچائیں گے۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تو بتا کہ قیامت میں کون سی چیز ہمیں نفع پہنچائے گی؟ تو میرے کریم نے فرمایا، یوم ینفع الصادقین صدقہم، قیامت کے دن سچ بولنے والوں کو ان کا سچ نفع پہنچائے گا۔ تو سچ بولنا یہ نبی کا راستہ ہے، سچ بولنا صدیقین کا راستہ ہے، سچ بولنا شہداء کا راستہ ہے، سچ بولنا صالحین کا راستہ ہے۔ اب جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ نبی کے راستے پر چلنے کے عوض میں بندہ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ سچائی نبی کا راستہ ہے، تو کیا یہ سچ جنت تک لے جاتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بالصدق، سچ کو لازم پکڑو، ان الصدق بر، بے شک سچ نیکی ہے، ان البر یہدی الی الجنہ، یہ ایسی نیکی ہے جو جنت تک لے کر کے جاتی ہے۔ ایک جملہ تاریخی میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، سچ بولنے والا خود کے نزدیک بھی بلند ہوتا ہے اور قدرت کے نزدیک بھی بلند ہوتا ہے، اور جھوٹ بولنے والا خود کی نظر میں بھی گر جاتا ہے اور خدا کی نظر میں بھی گر جاتا ہے۔ اگر سچ اتنی عظیم چیز نہ ہوتی تو غوث پاک کی ماں اپنے بیٹے کو نکلتے وقت صرف ایک نصیحت سچ بولنے کی نہ کرتی، لیکن ماں نے ایک نصیحت سچ بولنے کی کر کے اپنے بیٹے کو بتا دیا کہ اے میرے لختے جگر، سچ کتنی طاقتور چیز ہے، سجدہ کر کے چلا کر کے ڈاکوؤں کو توبہ کی توفیق تم نہیں دلا سکتے، لیکن سچ بولو گے تو اللہ سچائی کی بنیاد پر ڈاکوؤں کی فوج کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے گا، جیسا کہ غوث پاک کے واقعے سے ہمارے سامنے۔ تو نبی کا راستہ ہے سچ بولنا، اور یہ ایسا ہنر ہے، یہ ایسا فن ہے کہ اس میں اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے کہ اگر آدمی سچ بولنے کے اندر مشہور ہو جائے تو پھر اس کو دنیا اور آخرت کی کوئی تکلیف نہیں آتی، اللہ پھر اس کو کامیابی سے ہمکنار فرما دیتا۔ بہت بڑی قوت کا نام ہے سچ۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم،
کیا مومن کمزور ہو سکتا ہے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مومن کمزور ہو سکتا ہے۔ کہ مومن زنا کر سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں مومن زنا کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے اسے۔ لیکن جب وہ صحابی پوچھتے ہیں کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا نہیں، جو مومن ہوگا وہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ آج کوئی پارٹی پیمنٹ لینے کے لیے آئی تو پتہ چلا 40 دن کے لیے کہیں چلے گئے، 4 مہینے کے لیے کہیں چلے گئے، بلکہ دروازے پر پہنچ گیا پیمنٹ لینے والا، تو بیٹے سے کہتے ہیں بول دو ابا گھر پہ نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ جب ہم نے دین سمجھا ہی نہیں اور نبی کے راستے پر چلنے کا ہم نے قصد کیا ہی نہیں، تو آج ہمارا حال یہ ہے ہماری زبان پر کوئی بھی بھروسہ کرنے کے لیے تیار ہے ہی نہیں۔ اب بات زبان پر بھروسے کی آئی تو عرض کروں، کسی بیپاری کے پاس آپ بھی جاتے ہوں گے چندہ لینے کے لیے، تو کوئی بیپاری تو ایسا نہیں ہوتا نا کہ گھر پورا دے دے، گھر کا سامان دے دے، دکان دے دے، دکان کا سارا مال دے دے، اور گھر میں کوئی چیز بھی نہ رکھے، یہاں تک کہ جسم پر کوڑتا بھی ہو تو اسے بھی اتار کر دے کر ٹاٹ کر لباس پہن لے۔ کوئی ایسا کرے؟ ہے کوئی ایسا آج؟ بھئی جواب دیجئے، ایسا ملے گا آج؟ بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ کورونا میں کیا ہوا؟ امام صاحب کو تنخواہ نہیں پہنچے گی، مؤذن صاحب کو تنخواہ نہیں دے سکتے، کٹوتی کرو، مدرسین کی تنخواہ کٹوتی کرو، چندہ کٹوتی کرو، موبائل چلے گا جتنا چلتا تھا، ایئر کنڈیشن چلے گا جتنا چلتا تھا، کھانا چلے گا جیسا چلتا تھا، سب کچھ ویسا ہی۔ سب سے پہلے جب تنگی آتی ہے تو اللہ کے نام پر بندہ جو خرچ کرتا تھا پہلے اس میں کٹوتی کرتا ہے۔ وہ پاگل یہ سمجھتا ہے کہ میں ادھر جو دیتا تھا نا یہ زیادہ چلا جاتا تھا، اس کو کاٹو۔ ارے نادان، وہی جو تیرا جاتا تھا اسی کی وجہ سے تو تجھے دوسرا سب مل رہا تھا، لیکن کٹوتی اس میں سب سے پہلے کرتا ہے۔